بنی اسرائیل کی تباہی کے اسباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی تباہی کے اسباب، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کی ایک قسط دعائے اتار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ بنی اسرائیل کی تباہی کے اسباب پڑھ یا سن لے، اسے دونوں جہاں کی بربادیوں سے بچا اور اسے ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گھر میں دینی ماحول کیسے بنا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صرف نوجوان ہی کو نیکی کی دعوت دینے کا رجحان کیوں؟ گھر کے سرکردہ افراد پر توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر وہ ترکیب میں آ گئے تو گھر کے اندر تیزی سے دینی ماحول بن سکتا ہے اور خاندان بھر میں نمازوں اور سنتوں کی بہاریں آ سکتی ہیں۔ اس بات کی توثیق یعنی تصدیق اس مدنی بہار سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ پنجاب پاکستان کے ضلع قصور کی تحصیل پتوکی کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے کہ معاشرے کے بہت سے گھروں کی طرح ان کے گھر میں بھی ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے اور خوب گناہوں بھرے پروگرام دیکھے جاتے تھے۔ ایسی منحوس صورتحال میں گھر میں سنت و بھرا دینی ماحول کیوں کر قائم ہو سکتا تھا؟ سب سے پہلے خوش قسمتی سے ان کے بڑے بھائی جان دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ وہ گھر والوں کو بہتیرا سمجھاتے، بارہا انفرادی کوشش کرتے، مگر ان کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ گھر میں ٹی وی کی موجودگی پر بھی بھائی جان تشویش کا شکار رہتے، کیونکہ گھر کے اندر سنتوں بھرے ماحول کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ اسے نکالنا چاہتے تھے مگر کچھ کر نہ پاتے، کیونکہ گھر میں صرف والد صاحب کی چلتی تھی۔ ایک دن گھر والے رات کو ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ بھائی جان آئے اور انہوں نے ٹیپ ریکارڈر پر مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سنتوں بھرے بیان کی ایک کیسٹ لگا دی۔ انداز بیان بہت دلچسپ تھا، لہذا سب اسے بڑی توجہ سے سننے لگے۔ اس بیان میں مبلغ نے جب ٹی وی کی تباہ کاریاں بیان کی تو سب آخرت خراب ہونے کے ڈر سے گھبرا گئے۔ بالخصوص ابو جان تو خوف کے مارے کانپنے لگے۔ جب بیان ختم ہوا تو ابو جان نے بلند آواز میں اپنا فیصلہ سنایا، اب اس گھر میں ٹی وی نہیں چلے گا۔ سارے گھر والے اسی وقت چھت پر گئے اور ٹی وی اینٹینا اکھاڑ پھینکا اور گھر سے ٹی وی نکال دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد ان کے چھوٹے بھائی نے ابو سے ٹی وی دوبارہ لانے کا مطالبہ کیا تو ابو جان نے پرجوش لہجے میں فرمایا، اب اس گھر میں ٹی وی رہے گا یا میں؟ یہ سن کر بھائی کو چپ لگ گئی۔ یہ دعوت اسلامی کی برکت سے الحمدللہ ہمارا گھر فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں کی نحوستوں سے پاک ہو گیا اور سارا ہی گھرانہ دعوت اسلامی کے مہکے دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ تیرا شکر مولا دیا دینی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا دینی ماحول، سلامت رہے یا خدا دینی ماحول، بچے بد نظر سے سدا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی بہار غالباً ان دنوں کی ہے جب عالم اسلام کا 100% شرعی چینل یعنی مدنی چینل جاری نہیں ہوا تھا۔ ٹی وی کی غیر اسلامی نشریات جیسا کہ فلموں، ڈراموں، گانے بازوں، عورتوں کی نمائشوں، موسیقیوں کی دھنوں، عورت اور موسیقی سے آلود خبروں، نیز غیر اخلاقی پروگراموں سے نہ میں پہلے راضی تھا
نہ اب راضی ہوں۔ ہر باشعور مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی تباہی میں ٹی وی کا بہت اہم کردار ہے۔ مبلغین دعوت اسلامی نے ٹی وی کی تباہ کاریوں کے خلاف اچھی خاصی مہم چلائی۔ ان کاوشوں میں کچھ نہ کچھ کامیابی بھی ملی، جس کا ایک ثبوت مذکورہ مدنی بہار بھی ہے۔ مگر فی زمانہ ہزار میں سے شاید تقریباً 999 مسلمان ٹی وی کے رسیا ہو چکے ہیں، اور غالب اکثریت دنیا و آخرت کی بھلائی برائی کی پرواہ کیے بغیر ٹی وی کی غیر شرعی اور غیر اخلاقی نشریات دیکھنے میں مشغول ہے۔ ٹی وی بینی میں ان کے جنون کی حد تک دلچسپی کی وجہ سے شیطان کے ان کے کردار کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار پر بھی الغار ہے۔ ابلیس کی تحریک پر اسلام ہی کا لبادہ اوڑھ کر بعض لوگ اسلام کو ماڈرن انداز میں پیش کرنے کی مذموم سعی کر رہے ہیں۔ اسلام کی حقیقی روح مسلمانوں کے دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم مساجد وغیرہ میں ٹی وی کی تباہ کاریاں بیان کرتے بھی ہیں تو سننے والوں کی تعداد کتنی؟ کیونکہ بمشکل 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، ان میں بھی اکا دکا ہی مذہبی بیان سننے میں دلچسپی لیتا ہے۔ نیز اسلامی بہنوں کو مسجد کا بیان کون سنائے؟ اگر لٹریچر چھاپتے ہیں تو دینی مطالعہ کرنے والوں کی تعداد مایوسی کی حد تک کم ہے۔ ان نامساعد حالات میں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ مسلمانوں کی اس اصلاح کا دائرہ کار اگر صرف مساجد اور اجتماعات وغیرہ کی حد تک رکھتے ہیں تو امت کی غالب اکثریت تک ہمارا درد بھرا دینی پیغام پہنچ ہی نہیں پاتا، اور طاغوتی طاقتیں یک طرفہ طور پر اپنے مختلف چینلز کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کرتی رہیں گی۔ اغلب گمان یہی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں سے اب ٹی وی نکلوانا مشکل ہی نہیں، قریباً ناممکن ہے۔ بس ایک ہی صورت نظر آئی، اور وہ یہ کہ جس طرح دریا میں سیلاب آتا ہے تو اس کا رخ کھیتوں وغیرہ کی طرف موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کھیت بھی سیراب ہوں اور آبادیوں کو بھی ہلاکت سے بچایا جا سکے۔ عین اسی طرح ٹی وی کے ذریعے آنے والے طوفان بدتمیزی کے سیلاب کی روک تھام کی کوشش کے لیے ٹی وی ہی کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہوا جائے اور ان کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے اور گناہوں اور گمراہیوں کے سیلاب سے انہیں خبردار کیا جائے۔ چنانچہ جب معلوم ہوا کہ اپنا ٹی وی چینل کھول کر فلموں، ڈراموں، گانوں بازوں، موسیقیوں کی دھنوں اور عورتوں کی نمائشوں سے بچتے ہوئے 100% اسلامی مواد فراہم کرنا ممکن ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے خوب جد و جہد کر کے رمضان مبارک 1429 سنہ ہجری بمطابق 2008 عیسوی میں مدنی چینل کے ذریعے نیکیوں اور گھر گھر سنتوں کا دینی پیغام پیش کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بشمول یورپین ممالک دنیا کے بے شمار ملکوں میں ٹی وی پر مدنی چینل دیکھا جانے لگا، اور انٹرنیٹ کے ذریعے تادم تحریر دنیا کے کئی ملکوں میں مدنی چینل داخل ہو چکا ہے، اور یوں دعوت اسلامی کا دینی پیغام پہنچ گیا ہے۔ الحمدللہ اس کے حیرت انگیز نتائج آنے لگے ہیں۔ یقیناً اس کی یہ برکت تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب تک مدنی چینل گھر یا دفتر وغیرہ میں آن رہے گا، کم از کم اس وقت تک تو مسلمان دوسرے گناہوں بھرے چینل سے بچے رہیں گے۔ الحمدللہ مدنی چینل 100% اسلامی چینل ہے، نہ اس میں موسیقی ہے نہ ہی عورت کی نمائش۔ اس پر کاروباری اشتہارات ایڈورٹائز بھی نہیں دیے جاتے۔ الحمدللہ اس کے اخراجات مخیر مسلمانوں کے عطیات یعنی ڈونیشن سے پورے کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل میں کیا ہے؟ اس میں فیضان قرآن، فیضان حدیث، فیضان انبیاء، فیضان صحابہ اور فیضان اولیاء کے معلوماتی روح پرور سلسلے ہیں۔
اس میں تلاوتیں، نعتیں، منقبتیں، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں اور مدنی خاکے ہیں۔ دعا و مناجات میں الہا و زاری کے دل ہلا دینے والے اور عشق رسول میں رونے رلانے اور تڑپانے والے رقت انگیز مناظر ہیں۔ دارالفتاح اہل سنت روحانی علاج، سنت و بھرے مدنی پھول اور آخرت بہتر بنانے والی خوب مدنی بہاریں ہیں۔ اس میں سنت و بھرے اجتماعات، مدنی مذاکرات، مدنی مکالمات، صبح کے وقت کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے وغیرہ کئی سلسلے براہ راست لائیو بھی دکھائی جاتے ہیں۔ الغرض مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے کہ اس کے ذریعے انسان گھر بیٹھے اچھا خاصا علم دین سیکھ سکتا ہے۔ مدنی چینل کی مدنی بہاروں کے کیا کہنے، الحمدللہ مدنی چینل دیکھ کر کئی غیر مسلموں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، نیز نہ جانے کتنے ہی بے نمازی بن گئے۔ متعدد افراد نے گناہوں سے توبہ کر کے سنت و بری زندگی کا آغاز کر دیا۔ ایک مدنی بہار ملاحظہ ہو، جب مجھے مدنی چینل دیکھنے کی سعادت ملی، فیصل آباد پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ دعوت اسلامی کے سنت و بڑے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے وہ ایک آوارہ اور جھگڑالو نوجوان تھے۔ اخلاق اتنے گرے ہوئے تھے کہ بد نگاہی کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہ ہوتی، کسی کو سلام کرنا گوارا کرتے، نہ کسی کا احترام کرنا۔ الغرض راہ سنت سے دور، بہت دور گناہوں کی کیچڑ میں لت پت تھے۔ آخر کار رحمتوں بھری ہوا نے ان کے آنگن کا بھی رخ کر ہی لیا۔ ہوا یوں کہ خوش قسمتی سے ایک مرتبہ انہیں مدنی چینل دیکھنے کی سعادت مل گئی۔ خدا کی شان کہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے انسان کو یہ اتنا پسند آیا کہ وہ روزانہ اس کے مختلف مدنی سلسلے دیکھنے لگے۔ مدنی چینل دیکھنے کی سب سے پہلی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ الحمدللہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے لگے۔ وہاں ایک دن ان کی ملاقات ایک عاشق رسول، سنتوں کے پیکر، مبلغ دعوت اسلامی سے ہوئی۔ ان سے مل کر ان کے دل کو بہت سکون ملا۔ وہ اسلامی بھائی ایک دن ان کی دکان پر تشریف لائے اور انہوں نے نیکی کی دعوت پیش کی۔ اس نیکی کی دعوت کے طفیل انہوں نے زندگی میں پہلی بار دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کی۔ وہاں پر ہونے والی تلاوت، نعت شریف، سنت و برا بیان، ذکر اللہ کی صدائیں سن کر انہیں انتہائی لطف آیا۔ اجتماع کے آخر میں ہونے والی رقت انگیز دعا تو انہیں اتنی بھلی لگی کہ وہ دعوت اسلامی کو دل دے بیٹھے۔ اب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ جہاں کہیں امامے اور سفید لباس میں ملبوس عاشقان رسول نظر آتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ پھر دینی ماحول کی برکت سے الحمدللہ انہوں نے اپنے چہرے پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی شریف بھی سجا لی۔ اللہ پاک کی رحمت سے رمضان مبارک 1430 سنہ ہجری میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے پورے ماہ رمضان کے اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت پائی۔ اپنے 2 بھتیجوں کو مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن کے لیے داخل کروایا ہے۔ انہوں نے اپنی دکان پر فیضان سنت کا درس بھی شروع کر دیا ہے۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ جس نے ایسا پیارا مدنی چینل کھولا کہ گناہوں کے پلندے کی اصلاح کا سامان ہوا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے شاید اتنی معلومات ہیں جو انہیں اب اس عمر میں آ کر ملی ہیں۔ واہ کیا بات ہے مدنی چینل کی! مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار۔ مدنی چینل کی مہم ہے نفس و شیطان کے خلاف، جو بھی دیکھے گا کرے گا انشاءاللہ اعتراف۔ راہ سنت پر چلا کر سب کو جنت کی طرف،
لے چلے بس ایک یہی ہے مدنی چینل کا ہدف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بنی اسرائیل کی تباہی کے اسباب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا دین میں نقصان آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور کسی گناہ کو دیکھ کر اسے کہتا اللہ پاک سے ڈر اور ایسا نہ کر کیونکہ یہ تیرے لیے حلال نہیں۔ اگلے دن اسے گناہ کرتا دیکھنے کے باوجود وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات، کھانے پینے اور نشست و برخاست کی وجہ سے منع نہ کرتا۔ جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک نے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیے، یعنی نافرمانوں کی نحوست سے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائید میں قرآن کریم کی یہ آیات پڑھی۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت 78-79۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا۔ جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے منع کرتے رہو اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو، ورنہ اللہ پاک تمہارے دل بھی خلط یعنی نافرمانوں کی نحوست سے انہی جیسے کر دے گا اور تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی۔ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت مرات المناجی میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے ارباب اختیار اور علماء کو متنبہ یعنی خبردار کیا کہ تمہیں اس طریقہ کار سے بچنا ہوگا اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کا ہاتھ روکنا ہوگا۔ منافقت و مداہنت یعنی برائی مٹانے پر قدرت کے باوجود بے حمیتی، لالچ یا جانبداری کی وجہ سے خاموش رہنے سے کام لینے کے بجائے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا۔ ظالم کا ہاتھ روک کر اسے راہ حق پر لانا ہوگا، ورنہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یا خدا نیکوں سے الفت، نیکیوں سے پیار دے، جو کرے بدیوں سے نفرت وہ دل اے غفار دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کے 2 حصے زائل کر دیے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی میں 2 کے سوا بھلائی کے تمام کام کرتا ہوں۔ فرمایا وہ 2 کام کون سے ہیں؟ عرض کی ایک میں کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور دوسرا کسی کو برائی سے نہیں روکتا۔ ارشاد فرمایا تو نے دین کے 2 حصے زائل کیے، اب اللہ پاک چاہے تو تیری مغفرت فرما دے یا تجھے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ ہمیں دیتا ہی رہوں نیکی کی دعوت،
ایسا مجھے جذبہ دے پے شاہ رسالت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بیچارہ مسلمان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت سے باز رہنے والا اور دوسروں کو برائی سے منع نہ کرنے والا بہت زیادہ نقصان میں ہے۔ آج مسلمانان عالم کی اکثریت کی جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی یعنی ڈھکی چھپی نہیں، ہر طرف بے عملی کا دور دورہ ہے۔ عموماً کوئی کسی کو خطاؤں پر ٹوکنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان عملی طور پر تنزل کے عمیق یعنی گہرے گڑھے میں تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہے۔ پاک و ہند کے مسلمانوں کی حالت تو شاید اب بھی غنیمت ہے، دوسرے اسلامی ممالک میں جا کر دیکھیں تو مسلمانوں کا حال دیکھ کر خون روئیں تب بھی کم ہے۔ اولاد کو سنتیں سکھائیے ورنہ پچھتائیں گے۔ الحمدللہ رجب المرجب 1406 ہجری میں سگے مدینہ اوفیہ عنہ کو کربلائے معلی و بغداد شریف وغیرہ مقدس شہروں میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، مگر وہاں کے مسلمانوں کی حالت زار بیان کرنے سے زبان و قلم قاصر ہیں۔ تاہم چند باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ اللہ پاک کے قہر و غضب سے ڈریں اور اللہ پاک کرے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کمر بستہ ہوں، ورنہ کیا عجب ہماری آئندہ نسلیں ایسی تباہ و برباد ہوں کہ تباہی و بربادی بھی ان کو دیکھ کر تھرا اٹھے، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ موجودہ تعلیمی ادارے اور ان کا ماحول والدین کی صرف اور صرف یہ دھن کہ بچہ پڑھ لکھ کر پورا ماڈرن بنے اور خوب دھن و دولت کما کر لائے، اگرچہ مغربی تہذیب کا دل دادا بچہ جوان ہو کر ماں باپ سے پیٹھ ہی پھیر لے یا قبل از جوانی ہی موت بچے کو آ سنبھالے اور والدین اس کی کمائی کھانے کے سہانے سپنے شرمندہ تعبیر ہوتے نہ دیکھ سکے۔ نیز ہمارے یہاں کے ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا بھی اسلام کے ذری اصولوں پر مسلسل کاری ضربے لگا رہے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی تو ہماری آئندہ نسلوں کی ہلاکت سے بچنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ مسلمانان عراق کی دل خراش داستان۔ اب عراق شریف کے چند روزہ سفر سے متعلق بعض وہ باتیں بیان کرتا ہوں کہ جن سے اسلام کا درد رکھنے والوں کا جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم 3 اسلامی بھائی عراقی طیارے میں کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے سوار ہوئے۔ پرواز میں 2 گھنٹے تاخیر ہوئی۔ دوران پرواز نماز مغرب کا وقت آ گیا۔ طیارے ہی میں اذان دے کر ہم تینوں نے جماعت قائم کی۔ نماز سے فراغت کے بعد جب ہم اپنی نشستوں کی طرف چلے تو عراقی مسافرین ہمیں بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے اور نماز پڑھنے پر دعائے قبولیت و برکت سے نواز رہے تھے، جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کر ڈالا ہو۔ اس سے ہم پر یہ تاثر قائم ہوا کہ غالباً یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر نماز کو پسند ضرور کرتے ہیں، اور عراق شریف جا کر بھی مساجد خالی دیکھ کر یہی اندازہ ہوا کہ شاید
1000 عراقی مسلمانوں میں اکا دکا مسلمان ہی نماز پڑھتا ہوگا۔ جائے نماز میں گانے باجے۔ ہم جب عروس البلاد بغداد شریف کے بین الاقوامی مطار پر اترے اور عشاء کی نماز کے لیے مطار یعنی ایئرپورٹ ہی کی ایک جائے نماز میں داخل ہوئے تو آپ مانے یا نہ مانے اس جائے نماز کی اندرونی چھت میں اسپیکر لگا ہوا تھا اور باقاعدہ موسیقی کے ساتھ گانے بج رہے تھے۔ جی ہاں، وہ جگہ نماز ہی کے لیے مخصوص تھی اور اس کے باہر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا ہذا بیت اللہ، یعنی اللہ پاک کا گھر ہے۔ ہم حیران رہ گئے، ہم اجنبی مسافر تھے، دل میں برا جاننے کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے؟ ایسے موقع پر برائی کو روکنے پر جو قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ اس برائی کو کم از کم دل میں ضرور برا جانے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ کیا تماشا ہے کہ اب ناقہ سواران عرب پیروی کرتے ہیں یورپ کے ہودی خوانوں کی۔ کوفے کی جامع مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا۔ کوفے کی وہ جامع مسجد جس سے متصل حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا مزار فائز الانوار ہے، وہاں زیارت کے لیے ہم جمعہ کی نماز کے وقت حاضر ہوئے۔ زائرین کا بے پناہ ہجوم تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہاں کوئی نماز نہیں پڑھائی جاتی، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز بھی قائم نہیں کی جاتی۔ سبھی داڑھی منڈے۔ بغداد معلیٰ میں ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہاں کے مسلمانی شعائر سے بالکل نابلد ہو چکے ہیں، کیونکہ عموماً کوئی مقامی باشندہ داڑھی رکھتا ہی نہیں، حتیٰ کہ ائمہ و مؤذنین وغیرہ سب کے سب داڑھی منڈے۔ چونکہ ہم تینوں بارش اور با امامہ تھے، بغداد معلیٰ کی گلیوں میں جب ہم نکلتے تو لوگ ہمیں انتہائی حیرت سے تکتے رہتے، اور کبھی کبھی تو نوبت یہاں تک آتی کہ ہمیں گھیر کر متعجبانہ سوال کیا جاتا، ہل انتم مسلمون، کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ جب ہم اقرار کرتے کہ الحمدللہ نحن مسلمون، یعنی الحمدللہ مسلمان ہیں، تو وہ خوش ہو کر آگے گزر جاتے۔ شہادت کی خوشی میں خواتین کا رقص۔ ایک بار بابو الشیخ یعنی شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار والی گلی میں ایک نہایت ہی بےہودہ اور شرمناک منظر تھا۔ خوب طبلے پر تھاپ پڑ رہی تھی، شہنائیاں بج رہی تھی اور کافی لوگوں کا ہجوم تھا، اور بیچ میں بے پردہ عورتیں رقص کر رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے جنازہ اٹھا رکھا تھا۔ اس منظر سے ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ یہاں یہ دستور ہے کہ جب کوئی مسلمان عراق و ایران کی حالیہ جنگ جو ان دنوں جاری تھی میں شہید ہوتا ہے، اس کے اعزاء اس شہید کی لاش کو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے روضہ پاک پر حاضری کے لیے لاتے ہیں، اور اس مرد مجاہد کی شہادت کی خوشی میں اس کے خاندان کی عورتیں اس طرح سڑکوں پر رقص کرتی ہوئی جنازے کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ قرطبہ کی جامع مسجد میں نماز پر پابندی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عراقی مسلمانوں کا حال دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کاش وہاں کوئی ایسی دینی تحریک اٹھ کھڑی ہو جو نیکی کی دعوت عام کرے، اور ایک بار پھر ادھر سنتوں کا دور دورہ ہو اور مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس مل جائے۔
قرطبہ اسپین میں جب عیسائی مذہب پھیلا تو انہوں نے یہاں کلیسا یعنی گرجا تعمیر کر لیا۔ جب مسلمانوں نے قرطبہ کو فتح کیا تو کلیسا کو صلح کی شرائط کے مطابق 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک حصے میں مسلمانوں نے بدستور کلیسا رہنے دیا اور دوسرا حصہ مسجد بنا دیا۔ لیکن جب قرطبہ مسلمانوں کا دارالسلطنت یعنی کیپٹل قرار پایا اور یہاں کی آبادی تیزی سے بڑھی تو مسجد کا حصہ نمازوں کے لیے تنگ پڑ گیا، یہاں تک کہ جب عبد الرحمن الداخل کی حکومت آئی تو ان کے سامنے جامع قرطبہ کی توسیع کا سوال آیا۔ کلیسا کو مسجد میں شامل کیے بغیر توسیع ممکن نہ تھی، بنا بری یعنی اس لیے عبد الرحمن الداخل نے عیسائیوں سے زمین خرید لی۔ وسیع زمین حاصل کرنے کے بعد انہوں نے جامع مسجد قرطبہ کی تعمیر از سر نو شروع کی۔ مسجد کا نقشہ بڑا عظیم الشان تھا، اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے طویل مدت درکار تھی، لیکن عبد الرحمن الداخل تعمیر شروع ہونے کے بعد 2 سال ہی میں 172 ہجری میں فوت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حشام نے تعمیر جاری رکھی۔ بعد میں خلفائے بنی امیہ اس مسجد میں مزید توسیعات کرتے رہے، یہاں تک کہ تعمیری کام کا اختتام تقریباً 392 ہجری بمطابق 1002 عیسوی میں ہوا۔ اس طرح قرطبہ کی تاریخی جامع مسجد کی تعمیرات میں کم و بیش 200 سال کا عرصہ لگا۔ قرطبہ کی عظیم الشان شہرائے آفاق جامع مسجد کو اگرچہ تاریخی آثار کی حیثیت سے باقی رکھا گیا ہے، مگر 100 کروڑ افسوس مسلمانوں کی بدعمالیوں کے سبب وہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ ہاں، سیاح ٹورسٹ صرف دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کا مسجد میں داخلہ بند۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس ہمارے گناہوں کی نحوست بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کے ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی 90% بتائی جاتی ہے، وہاں بے عملی کا ایسا زبردست سیلاب آ گیا کہ اب رجب المرجب 1432 سنہ ہجری جون 2011 عیسوی کی ایک اخباری رپورٹ کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے پر قانونی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ مسجد بھرو تحریک چلائیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجدوں کی ویرانی پر خوب دل جلائیے، زور شور سے مسجد بھرو تحریک چلائیے، اور ایک ایک بے نمازی پر انفرادی کوشش کر کے اسے نمازی بنائیے، اور یوں اپنی مساجد کا تحفظ بھی فرمائیے کہ جو مکان اپنے مکینوں یعنی رہنے والوں سے آباد ہو اس پر کوئی قبضہ نہیں جما سکتا، ورنہ خالی مکان پر کوئی بھی قابض ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ فارسی مقولہ ہے، خانہ خالی را دیومی گیرد، یعنی خالی گھر پر جن بھوت قبضہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو مسجد نمازیوں سے آباد ہوگی اس کی طرف ناپاک ارادے سے آنکھ اٹھانے سے پہلے دشمن اسلام 420 بار سوچے گا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جس جگہ ایک بار شرعن مسجد بن گئی اب وہ تا قیامت مسجد ہی رہے گی۔ تحت الثری یعنی 7ویں زمین کے نیچے سے لے کر عرش معلی جو کہ 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے، وہاں تک اس کی ساری فضا بھی مسجد ہے۔ اب چاہے معاذ اللہ اس پر سڑک تعمیر ہو جائے یا مارکیٹ بنا دی جائے،
وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی کے حکم میں رہے گی اور اس کا احترام بھی برقرار رہے گا۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ تنویر الابصار و در مختار کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، وَلَوْ خَرِبَ مَا حَوْلَهُ وَاسْتُغْنِيَ عَنْهُ يَبْقَى مَسْجِدًا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالثَّانِي أَبَدًا إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ وَبِهِ يُفْتَىٰ۔ اور اگر اس یعنی مسجد کا ارد گرد ویران ہو گیا اور اس کی ضرورت نہ رہی تو بھی مسجد باقی رہے گی، امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ثانی یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک ہمیشہ قیامت تک اور اسی پر فتویٰ ہے۔ وقار الملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس جگہ ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے وہ اس طرح قیامت تک مسجد ہو جاتی ہے کہ اوپر عرش تک اور نیچے تحت الثری تک مسجد ہے، اس میں 1 انچ بھی جگہ کم نہیں کی جا سکتی۔ کر مسجد آباد تیری قبر ہو آباد، فردوس عطا کر کے خدا تجھ کو کرے شاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انفرادی کوشش کی برکت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی مسجد آباد کرتی ہے۔ آپ بھی مسجد آباد کر کے اپنے قلب ناشاد کو شاد کرنے، 5 وقت مسجد میں حاضر ہو کر اپنے رب کو یاد کرنے، عشق رسول سے اپنے دل کی اجڑی بستی آباد کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول اپنائے رہیے۔ خوب مدنی قافلوں میں سنت و برا سفر کیجیے اور جائزہ کے ذریعے روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پر کیجیے، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ کراچی میں مقیم اسلامی بھائی بحر عصیاں میں مستغرق اپنی زندگی کے انمول ہیرے غفلت کی نظر کیے جا رہے تھے۔ رات گئے تک دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہنا ان کا معمول تھا۔ 18 رمضان مبارک 1429 ہجری بمطابق 19 ستمبر 2008 عیسوی کو حسب معمول وہ دوست مل کر بیٹھے مذاق مسخریوں میں مشغول تھے، اور اس کے سبب مجلس سے کہوں کہ فوارے ابل رہے تھے۔ دری اثنا دعوت اسلامی سے وابستہ ایک عاشق رسول ان کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ ان کی آمد سے ان کی محفل میں کچھ سنجیدگی آ گئی۔ انہوں نے نہایت عمدہ مدنی پھولوں سے نوازا۔ ان کے حسن آواز اور مدنی انداز سے انہیں اتنا سرور ملا کہ یہ ان کے میٹھے بولوں میں کھو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ جانے لگے تو انہوں نے عرض کی، بھائی مزید کچھ دیر تشریف رکھیے اور ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیے۔ نیکی کی دعوت کا جذبہ رکھنے والے اسلامی بھائی نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ دوران گفتگو فکر آخرت و اصلاح امت کا موضوع بھی زیر بحث رہا۔ اس عاشق رسول کی پرتاثیر انفرادی کوشش نے ان کے دلوں پر گہرے نقوش چھوڑے۔ دوسری رات وہ پھر اسی جگہ محفل سجائے۔ ان اسلامی بھائی کے منتظر تھے کہ حسب امید وہ تشریف لائے اور انہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ چلنے کی دعوت پیش کی۔ ان کے کردار و گفتار کو دیکھ کر کم از کم وہ تو انکار نہ کر سکے، اور ان کے ساتھ فیضان مدینہ کی پاکیزہ فضاؤں میں پہنچ گئے۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ دل میں اجاگر کرنے والے روح پرور دینی ماحول نے ان کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، اور یوں اس عاشق رسول کی انفرادی کوشش کی برکت سے
انہیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول نصیب ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محدث اعظم پاکستان کی انفرادی کوشش۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے انفرادی کوشش کے کتنے زبردست نتائج نکلتے ہیں۔ سگے مدینہ اوفیا عنہ کا اپنا تجربہ یہی ہے کہ اجتماعی طور پر ہونے والے بیانات بارہا سننے کے باوجود جن میں تبدیلی نہیں آتی، تھوڑی سی انفرادی کوشش ان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ نیکی کی دعوت کے دینی کام میں انفرادی کوشش کا ایک منفرد مقام ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے جہاں اجتماعی کوششیں فرمائی ہیں، وہاں انفرادی کوشش بھی کی ہے، اور ایک ایک کے پاس جا کر بھی انہیں اسلام کا پیغام دیا ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم نے بھی نیکی کی دعوت کے لیے خوب انفرادی کوششیں فرمائی ہیں۔ چنانچہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ ملتان شریف میں تھے۔ اس دوران 3 نوجوان آپ سے بیعت ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں مسلک اہل سنت پر قائم دائم رہنے، اس کی تبلیغ کرنے، نماز ہائے پنج گانا پابندی سے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ پھر انہیں داڑھی رکھنے اور مونچھیں کاٹنے کا بڑے پیارے انداز میں حکم دیا اور فرمایا کہ جس طرح وطروں کی نماز کو واجب سمجھتے ہو، اسی طرح داڑھی بڑھانے کو بھی واجب سمجھو۔ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کے خلاف کرنے یعنی کم کرنے پر گناہ اور عذاب ہوگا۔ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کی حسین تلقین کا ان پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے داڑیاں رکھ لی۔ اب وہ بحمدہ تعالی شریعت کے پابند ہیں اور بڑی وجاہت یعنی عزت رکھتے ہیں۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔